بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل۔ تاریخ کا یہ مسئلہ ہے کہ جب کسی قوم پر غلامی کی حالت میں صدیاں گزر جاتی ہیں تو اس کی زبوں حالی اور پستی کی حدود یہی ختم نہیں ہو جاتی کہ وہ مفلس و بدحال ہوں اور کاہل و پریشان حال، بلکہ ان کے عملی کی خرابی سے زیادہ ان کے خواہ دماغی بیکار، مسمحل اور ناکارہ ہو جاتے ہیں۔ ان میں سے ہمت و شجاعت مخفوت ہو جاتی ہے، وہ پستی پر ہی قناعت کر لیتے ہیں، ذلت کو وہ صبر و قناعت سمجھنے لگتے ہیں۔ اس لیے جب کوئی مسحلہ یا پیغمبر و رسول اس دماغی و عملی پستی سے نکالنے کے لیے ان کو پکارتا اور ہمت و شجاعت پر آمادہ کرتا ہے تو یہ ان کو سب سے مشکل اور ناممکن پیغام نظر آتا ہے، اور کبھی وہ اسراف کی سختیوں سے گھبرا کر آپس میں دست و گریباں ہونے لگتے ہیں، اور کبھی اپنی نجات دہندہ پر شک و شبے کی نگاہ ڈالنے لگتے ہیں۔ اور اگر اس راہ میں کوئی آزمائش اور مصیبت کا سوال آ پڑتا ہے تو یا پیغمبر کو الزام دینے لگتے ہیں کہ ہم کو خواہ مخواہ تو نے اس مصیبت میں پھنسایا، ہم تو اپنی حالت پر ہی صابر و شاکر تھے۔ یہی حال بنی اسرائیل کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تبلیغ حق سے لے کر مصر سے خروج کے وقت تک جو حالات پیش آئے وہ اس امر کی زندہ شہادت ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون اور اس کے درباریوں کی گفتگو کا حال معلوم ہوا تو انہوں نے بنی اسرائیل کو جمع کر کے صبر اور توکل علی اللہ کی تلقین کی۔ بنی اسرائیل نے سن کر جواب دیا، موسیٰ علیہ السلام، ہم پہلے ہی سے مصیبتوں میں گرفتار تھے، اب تیرے آنے پر کچھ امیدی بندی تھی، مگر تیرے آنے کے بعد بھی وہی مصیبت باقی رہی، یہ تو سخت آفت کا سامنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تسلی دی کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، گھبراؤ نہیں، تم ہی کامیاب ہوگے اور تمہارے دشمن کو ہلاکت کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ زمین کا مالک فرعون یا اس کی قوم نہیں ہے بلکہ رب العالمین اور متعلق اللہ ہے، پس وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے اس کا مالک بنا دے، اور انجام کار یہ انعام متقیوں کا ہی حصہ ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مسلمانوں سے کہا کہ فرعون کے مظالم کا سلسلہ ابھی ختم نہیں ہوا، اور بنی اسرائیل اور قبطی مومنوں کو آزادی کے ساتھ مصر سے چلے جانے پر راضی نہیں ہیں، اس لیے اللہ کے فیصلے تک تم سرزمین مصر ہی میں اپنے گھروں کو مساجد بنا لو اور ان کو قبلہ رخ کر کے اللہ واحد کی عبادت میں مشغول ہو جاؤ۔ کہ اللہ کی وحی کا یہی فیصلہ اور ساحتی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، بار الہی، فرعون اور فرعونیوں کو تو نے جو دولت و ستوت عطا فرمائے ہیں اس پر شکریہ ادا کرنے کی بجائے وہ تیرے بندوں پر جبر اور ظلم و ستم کرنے پر آمادہ ہو گئے، اور تیری رائے حق کو نہ یہ خود قبول کرتے ہیں اور نہ دوسروں کو قبول کرنے دیتے ہیں، بلکہ جبر و تشدد سے کام لے کر ان کے آڑے آتے ہیں۔ لہٰذا اب تو ان کو مظالم کا ذائقہ چکھا اور ان کی اس دولت و ثروت کو تباہ و برباد کر دے جس پر یہ نازاں ہیں، اور جس طرح یہ ایمان کی سچائی کو ٹھکرا رہے ہیں تو بھی ان کو ایمان کی دولت کی بجائے ایسا دردناک عذاب دے کہ ان کی داستان دوسروں کے لیے عبرت بن جائے۔ فرعون نے اپنے سرداروں سے اگرچہ اطمینان کا اظہار کر دیا تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے روحانی غلبے کا خیال اس کو اندر ہی اندر گھلائے ڈالتا تھا، اور بنی اسرائیل کے اولاد نرینہ کے قتل کے حکم سے بھی اس کو سکون قلب نصیب نہ تھا۔ آخر کار اس نے یہی فیصلہ کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کیے بغیر یہ معاملہ ختم نہیں ہوگا۔ لہٰذا سرداروں اور مشیروں سے ایک روز کہنے لگا کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے یوں ہی چھوڑ رکھا تو مجھے یہ خوف ہے کہ یہ تمہارے دین کو بھی آہستہ آہستہ بدل ڈالے گا اور تمام مصر میں فساد مچا دے گا۔ اب یہی بات ٹھیک معلوم ہوتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ میں ایسے متکبر و مغرور سے کیا ڈرتا ہوں جو اللہ کے یوم حساب سے نہیں ڈرتا۔ میرا پشت پناہ تو وہ ہے جو میرا بھی پروردگار ہے اور تم سب کا بھی، میں صرف اسی کی پناہ چاہتا ہوں۔ فرعون اور اس کے سردار جب اس گفتگو میں مصروف تھے تو اس مجلس میں ایک مصری مرد مومن بھی تھا جس نے ابھی تک اپنے اسلام کو پوشیدہ رکھا تھا۔ اس نے جب یہ سنا تو اپنی قوم کے افراد کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جانب سے مدافعت کی کوشش شروع کی اور ان کو سمجھایا کہ تم ایسے شخص کو قتل کرنے چلے ہو جو یہ سچی بات کہتا ہے کہ میرا پروردگار اللہ ہے،
اور جو تمہارے سامنے اپنی صداقت پر بہترین دلائل و نشانات لایا ہے، اور بالفرض اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ سے تم کو کچھ نقصان نہیں پہنچ رہا ہے، اور اگر وہ سچا ہے تو پھر اس کی ان وعیدوں سے ڈرو جو وہ تم کو اللہ کی جانب سے سناتا ہے۔ فرعون نے مرد مومن کا کلام قطع کرتے ہوئے کہا کہ میں تم کو وہی مشورہ دے رہا ہوں جس کو اپنے خیال میں درست سمجھتا ہوں، اور تمہاری بھلائی کی بات کہہ رہا ہوں۔ مرد مومن نے آخری نصیحت کے طور پر پھر کہا ہے میری قوم، مجھے یہ خوف ہے کہ ہمارا حال کہیں ان پچھلی قوموں کا سا نہ ہو جائے جو قوم نوح، عاد اور سمود کے نام سے مشہور ہیں، یا ان کے بعد جو قومیں آئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کبھی ظلم نہیں کرتا، بلکہ ان قوموں کی ہلاکت خود اپنے اسی اعمال کی بدولت پیش آئی تھی جو آج تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف سوچ رہے ہو۔ تم تو آج دنیا کی وجاہت کی سوچ میں پڑے ہو، اور میں تمہارے لیے اس دن سے ڈر رہا ہوں جب قیامت کا دن ہوگا اور سب ایک دوسرے کو پکاریں گے، مگر اس وقت تمہیں کوئی اللہ کے عذاب سے بچانے والا نہ ہوگا۔ اے قوم کے سرداروں، تمہارا حال تو یہ ہے کہ اس سرزمین میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا پیغام سنایا تھا تب بھی تم یعنی تمہارے باپ دادا اسی شک میں پڑے رہے اور ان پر ایمان نہ لائے، اور جب ان کی وفات ہو گئی تو کہنے لگے کہ اب اللہ اپنا کوئی رسول نہیں بھیجے گا۔ اب یہی معاملہ تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کر رہے ہو۔ اللہ کے لیے سمجھو اور سیدھی راہ اختیار کرو۔ جب فرعون اور اس کے سرداروں نے اس مرد مومن کی باتیں سنی تو ان کا رخ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہٹ کر اس کی طرف ہو گیا، اور فرعونیوں نے چاہا کہ پہلے اس ہی کی خبر لیں اور اس کو قتل کر دیں، مگر اللہ تعالیٰ نے اس ناپاک ارادے میں ان کو کامیاب نہ ہونے دیا، سو اللہ تعالیٰ نے اس کو ان کی تدبیروں کے شر سے بچا لیا، اور فرعون کے لوگوں کو برے عذاب نے آ لیا۔ نار جہنم ہے جس پر وہ صبح شام پیش کیے جاتے ہیں، اور جس دن قیامت آ جائے گی تو کہا جائے گا فرعونیوں کو سخت عذاب میں داخل کر دو۔ فرعون اور اس کے سرداروں کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شکست دینے میں جب کوئی مکر و فریب اور غیظ و غضب کام نہ آیا، اور ارادہ قتل کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی بھی ہمت نہ پڑی، تو اب فرعون نے دل کا غصہ نکالنے کا یہ طریقہ نکالا کہ ایک جانب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توہین کے در پہ رہتا، اور دوسری جانب یہ اعلان کرتا کہ تمہارا رب اعلیٰ اور معبود میرے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بن دیکھے اللہ کو رب بتا رہا ہے، اور میں بائیں 100,000 شوکت و ستوت تمہارے سامنے موجود ہوں۔ چنانچہ مصری قوم پر جو اثر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آیات بیانات دے کر ہوا تھا وہ آہستہ آہستہ کم ہونے لگا، اور دینوی شوکت و ستوت کی مرغوبیت اور عزت و جاہ کی ہوس میں دب کر رہ گیا، اور اس طرح وہ سب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کی مخالفت میں پھر فرعون کے ہم نوا ہو گئے۔ فرعون نے اس جگہ بلند و بالا ہونے کا معیار دو باتوں پر رکھا، اور عام طور پر دنیا کو مقصد زندگی سمجھنے والوں کی یہی شان رہی ہے۔ ایک دولت و ثروت، دوسری دینوی جاہ و حشمت، اور یہ دونوں فرعون کے پاس موجود تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہ تھے۔ یہ بدبخت یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں عزت کا معیار صدق و خلوص اور اللہ کی وفادارانہ عبودیت ہے، نہ کہ دنیاوی دولت و ثروت اور جاہ و حشمت۔ البتہ جو شخص اصل عزت حاصل کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ چیزیں بھی اس کے قدموں پر نثار کر دیتا ہے، اور صرف دینوی عظمت پر اترانے والوں کو ابدی ذلت و رسوائی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ یہ صورت حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل فرعون اور اس کی قوم کے ساتھ پیش آئی۔ جزاک اللہ۔